أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ فطرانہ کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، لیکن حدیث میں جو آیا ہے کہ یہ فطرانہ کے اغراض و مقاصد بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ طہرۃ للصیام، روزے میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کا کام دیتا ہے، وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے لیے خوراک کا کام دیتا ہے. اس لیے یہ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو یہ فطرانہ دیا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ جو قریبی ہوں اور رشتہ دار ہوں ان کا انتخاب کیا جائے. اگر دور کے رشتہ دار کو دیا جائے تو جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے قریب میں اگر کوئی رشتہ دار ہے قریبی آپ کا، آپ اس کو فطرانہ دیں. تو اگر یہاں کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. بہرحال جو مساکین ہیں ان کا انتخاب کیا جائے. جو فطرانہ کسی مدرسے میں بھی جمع کرایا جا سکتا ہے اور جو غریب مسکین ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. ہمارے رجحان کے مطابق یہ فطرانہ غلے کی شکل میں ہی دیا جائے. یہ جو ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ پیسہ اس کی قیمت بنا کر لوگوں کو دی جاتی ہے، یہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ نص ہے حدیث کی طعمۃ للمساکین. اور پھر صحابہ کرام میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صاع من طعام، صاع من بر، صاع من فرا، وہ تعیین کی ہے آپ نے. تو قیمت کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ وہ درم و دینار کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا فطرانہ وہ غلے کی شکل میں دیں. جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کا انتخاب کریں. اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو آپ کے پڑوسی جو ہیں ان کو دے دیں. اگر اس طرح کے بھی نہیں ہے تو پھر دور کوئی رشتہ دار جو ہوگا اس کو آپ دیں. اس سے ڈبل اجر آپ کو ملے گا کہ صدقے کا الگ ملے گا اور صلہ رحمی کا الگ ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا.